بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے اللہ پاک کے کرم سے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ جو دوست میرے چینل پر نئے آئے ہیں وہ برائے مہربانی میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ تو چلیں کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ 7 اگست۔ پیاری عذرا، میری پیاری دوست، میری ساتھی اور میری اکلوتی عزیز بہن عذرا، السلام علیکم۔ آج کئی مہینوں کے بعد تم سے مخاطب۔ خط میں مخاطب لکھنا کچھ عجیب سا معلوم ہوتا ہے، مگر مجھ کو خط لکھتے ہوئے ایسا ہی محسوس ہوتا ہے جیسے تم سے تمہارے سامنے بیٹھ کر اپنے دل کی تمام باتیں کر رہی ہوں، جس طرح کہ بچپن سے کرتی آئی ہوں۔ اور ویسے بھی اب دنیا میں تم ہی میرا واحد رشتہ ہو۔ ماں باپ تو کب کے ساتھ چھوڑ گئے، اور اب عرفان بھی۔ یہاں تک لکھ کر عرفان کے نام پر پہنچ کر صبا نے قلم رکھ دیا۔ اس کی آنکھیں آنسو نے دھندلا دی تھی۔ خط پر اس کے آنسو نے کئی الفاظ مٹا دیے۔ اس نے خط اور قلم سائڈ ٹیبل پر رکھ دیے اور بستر پر لیٹ کر چھت کو گھورنے لگی۔ وہ اور عذرا اپنے والدین کی 2 ہی اولادیں تھیں۔ عذرا اس سے چند سال بڑی تھی۔ ان دونوں میں بے حد دوستی تھی، اتنی کہ ایک دوسرے کے ہوتے ہوئے ان کو کبھی کسی اور سہیلی کی ضرورت تک محسوس نہ ہوئی۔ وہ متوسط طبقے کے لوگ تھے اور 18 سال کے ہوتے ہی عذرا کی شادی طے کر دی گئی۔ وہ بیاہ کر دوسرے شہر چلی گئی۔ صبا کو اس کے جانے کے بعد اس کی کمی بے حد گراں گزرتی۔ وہ کالج تو جاتی تھی، مگر گھر آنے کے بعد گھر اس کو کاٹنے کو دوڑتا تھا۔ گھر میں امی اور ابو تو ضرور تھے، مگر وہ جو ایک ایک لمحے کی روداد عذرا کے گوش گزار کرتی تھی، وہ سلسلہ ختم ہو گیا تھا۔ عذرا کا سسرال دوسرے شہر میں تھا۔ وہ میکے بہت کم آتی۔ ویسے بھی شادی اور بچوں کے پیدائش کے بعد اس کو تو اتنا وقت نہ ملتا کہ وہ صبا کو اتنا زیادہ یاد کر سکتی، مگر صبا کا تو جیسے عذرا کے جانے نے بے قرار کر دیا تھا۔ اس مسئلے کا کس قدر حل اس نے نکال لیا۔ فون پر تو اتنی لمبی باتیں نہ ہو سکتی تھی۔ امی ابا بھی عذرا سے باتیں کرنے کے منتظر ہوتے تھے۔ آدھے سے زیادہ ٹائم وہ فون لیے رکھتے تھے۔ وہ عذرا کو خط لکھنے لگی، لمبے لمبے خط، جس میں اس کی صبح اٹھتے سے لے کر سونے تک کی تمام مصروفیات ہوتی تھی۔ وہ کتنے بجے سو کر اٹھی، ناشتے میں کیا کھایا، آج کون سے کپڑے پہنے، گھر میں کون کون آیا، وغیرہ وغیرہ۔ عذرا اس کے خط کو غور سے پڑھتی بھی تھی یا نہیں، جواب اتنی تفصیل سے دیتی تھی یا نہیں۔ رفتہ رفتہ صبا کو اس بات سے بھی کوئی مطلب نہ رہا، بس اس کو تو جیسے نشہ سا ہو گیا تھا لکھنے اور لکھتے ہی چلے جانے کا۔ اس طرح ہاں کئی سال گزر گئے۔ عذرا کے کئی بچے ہو گئے۔ وہ مکمل طور پر اپنے شوہر اور بچوں میں گم ہو گئی۔ چھوٹی بہن سے اس کی دلچسپی برائے نام رہ گئی، مگر صبا نے اس کو خط لکھنا نہ چھوڑا۔ کیا معلوم اب عذرا اس کے خط تفصیل سے پڑھتی بھی تھی یا نہیں۔ ایسے ہی ایک دن صبا کے لیے عرفان کا رشتہ آ گیا۔ عرفان ایک خوبصورت پڑھا لکھا لڑکا تھا، کوئی خاص کام تو کرتا نہیں تھا، مگر دنیا میں بالکل اکیلا تھا۔ صبا کے والدین کو اس کی یہ خوبی بہت پسند آئی، کیونکہ ان کا کوئی بیٹا تو تھا نہیں۔ بجائے اس کے کہ صبا شادی ہو کر ان کو اکیلا کر کے چلی جاتی، عرفان شادی کے بعد ان کے ساتھ رہنے لگا تھا۔ زندگی پھر اسی ڈگر پر چلنے لگی۔ صبا نے لیٹے لیٹے گردن موڑ کر سائڈ ٹیبل پر رکھی عرفان کی تصویر پر نظر ڈالی۔ اس کی آنکھیں پھر آنسوؤں سے بھر گئی۔ چند مہینے پہلے عرفان اس کا ساتھ چھوڑ گیا تھا، ہمیشہ کے لیے۔ پہلے ماں باپ دنیا چھوڑ گئے اور پھر کچھ سالوں بعد عرفان، حالانکہ اس کی عمر کچھ زیادہ نہ تھی، بمشکل 45 یا 48 سال۔ وہ 20 سالوں سے ساتھ تھے۔ 20 سال پہلے ان کی شادی ہوئی تھی، مگر ان کی کوئی اولاد نہ ہو سکی۔ صبا کو بچوں کا بے حد شوق تھا، مگر عرفان نے کبھی کسی خاص خواہش کا اظہار نہیں کیا تھا۔ نہ جانے کیوں 20 سالوں میں صبا کو کبھی اس کا رویہ سمجھ میں نہ آ سکا۔ عجیب پرسرار انداز رہا اس کا ہمیشہ، خاص کر آخر کے 7-8 سالوں میں۔ راتوں کو اکثر دیر سے گھر آنا، اکثر کھانا کھانے سے انکار کر دینا اور فون پر لمبی لمبی باتیں کرنا، آہستہ آہستہ، چپکے چپکے۔ صبا کو اکثر شک ہوتا کہ کہیں کسی دوسری عورت کا معاملہ تو نہیں ہے، مگر وہ کبھی عرفان سے اس متعلق بات کرنے کی ہمت نہ کر سکی، کیونکہ عرفان بہت بد مزاج ثابت ہوا تھا، کافی سخت گیر اور بدتمیز۔ جب تک صبا کے والدین حیات تھے تب تک تو اس نے کچھ بھرم قائم رکھا،
مگر جب وہ دنیا چھوڑ کے خاص کر صبا کے والد، پھر تو اس نے وہ رنگ دکھائے کہ بس۔ مگر اس کی تمام بدتمیزیوں کے باوجود صبا اس کو برداشت کرنے پر مجبور رہی، کیونکہ ایک تو وہ اکیلی تھی، بالکل لے دے کے ایک بڑی بہن تھی مگر بہت دور، اور پھر اپنے ہی گھر میں بری طرح الجھی ہوئی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ اولاد سے محروم تھی، اور اس کی وجہ صبا تھی۔ مختلف ٹیسٹوں سے یہ بات ثابت ہوئی تھی کہ صبا اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ عرفان کا رویہ دن بدن اس سے خراب ہی ہوتا گیا، اور آخر کے دنوں میں تو ان کے درمیان بات چیت تک نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی۔ شادی کے بعد شروع میں تو کچھ تھوڑا بہت کاروبار کرتا تھا، آہستہ آہستہ اس نے وہ بھی چھوڑ دیا۔ صبا کے ہاتھ پر اس نے تو 20 سالوں میں شاید ہی کچھ رکھا ہو، وہ بہت ہی سست تھا۔ وہ تو یہ 2 منزلہ مکان صبا کے نام تھا، دراصل نام تو دونوں بہنوں کے تھا، مگر چونکہ وہ اپنے گھر میں بہت خوش تھی اور اس کا شوہر بھی بہت مالدار تھا اور اچھا انسان تھا، اس لیے اس نے صبا کے حالات اور عرفان کا رویہ دیکھتے ہوئے اپنے حق سے دستبردار ہو کر اپنا حصہ بھی صبا کے نام لگا دیا تھا۔ تو اس طرح اس گھر کے ایک حصے میں وہ اور عرفان رہائش پذیر تھے، جبکہ اوپر کی منزل کرائے پر اٹھائی ہوئی تھی، جس کے کرائے سے اس کا اور عرفان کا آرام سے گزارا ہو رہا تھا۔ مگر پھر ایک دن اچانک عرفان یہ دنیا چھوڑ گیا، اسے ہارٹ اٹیک ہوا۔ صبا کی دنیا اندھیر ہو گئی۔ عرفان کے جانے کے بعد اس کو احساس ہوا کہ وہ جیسا بھی تھا کم سے کم موجود تھا۔ بے شک ان کے درمیان بات چیت نہ ہوتی تھی، مگر اس کے گھر میں ہونے کے احساس سے اس کو بے خوف نیند تو آ جاتی تھی۔ نیند نہ جانے کیا کچھ سوچتے یاد کرتے آخرکار اس کو نیند نے آ لیا اور وہ بے خبر سو گئی۔ صبح دیر تک سوتی رہی، جلدی اٹھ کر بھی اس نے کیا کرنا تھا؟ سارا گھر اس کو کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ کوئی تنہائی سی تنہائی تھی، گھر کے مختلف کام نپٹاتے اس کو تھوڑی ہی دیر لگی۔ اس کو اچانک اس ادھورے خط کا خیال آیا تو وہ جلدی سے قلم ہاتھ میں لے کر ادھورا خط لے کر بیٹھ گئی۔ جلدی جلدی رات کے لکھے پر نظر دوڑائی۔ میری پیاری دوست، میری ساتھی، ماں باپ تو کب کے چھوڑ گئے، اور اب عرفان، یہاں تک کہ اپنے لکھے پر پہنچ کر وہ بری طرح چونک گئی۔ اس نے نیلے بال پوائنٹ سے خط لکھا تھا، ابھی بھی وہی پین تھامے مزید لکھنے کا ارادہ کر کے بیٹھی تھی، مگر عرفان کے آگے تیز سرخ لکھائی سے عجیب غریب تحریر لکھی تھی۔ عرفان کا یہی انجام ہونا تھا، کاش یہ کام میرے ہاتھ سے انجام پاتا۔ صبا سکتے کے عالم میں ہاتھ تھامے بیٹھی رہ گئی۔ اس نے دوبارہ سہ بارہ اس تحریر کو پڑھا۔ کون آخر کون؟ گھر میں تو اس کے علاوہ کوئی تھا ہی نہیں، اور پھر یہ تحریر انسانی تو نہیں لگ رہی۔ خوف کی ایک لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ اس نے خط کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیے۔ اگست 20۔ پیاری عذرا، میری پیاری جان سے عزیز بہن، بعد سلام کی عرض ہے کہ اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ پچھلے دنوں جس طرح تم نے پل پل میرا ساتھ دیا، دن رات فون پر حریت دریافت کرتی رہی، ایسا لگتا تھا جیسے تم مجھ سے کوسوں دور نہیں بلکہ میرے پاس ہو۔ اب میں رات کو بالکل خوفزدہ نہیں ہوتی۔ نیند تو بے شک مشکل سے آتی ہے، مگر آ جاتی ہے۔ تم درست کہتی تھی کہ وہ تحریر میری غلط فہمی ہی تھی۔ مسلسل تنہائی نے مجھے ذہنی طور پر الجھا دیا تھا، مگر یہ اکیلا پن تو اب میری قسمت ہے۔ کاش خدا نے مجھے اولاد دی ہوتی تو یہ اکیلا پن نہ ہوتا۔ تمہاری بہن صبا۔ خط مکمل کر کے اس نے کاغذ طے کیا اور اپنی سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ صبح پوسٹ کر دوں گی، یہ سوچ کر اس نے آنکھیں بند کر لی، مگر نیند کوسوں دور حسب معمول۔ صبا، تمہارا یوں تنہا رہنا بالکل مناسب نہیں ہے۔ عذرا کی آواز اس کے کانوں میں گونجنے لگی۔ یہ پرسرار تحریر محض ذہنی احتراق ہے، تو فوراً میرے پاس آ جاؤ۔ اس طرح ڈر ڈر کر تو تم سچ مچ پاگل ہو جاؤ گی۔ صبا نے کروٹ بدلی۔ عذرا اس کے لیے سچ مچ پریشان تھی، مگر صبا کسی صورت اس کے گھر شفٹ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ عذرا کے گھر میں عذرا اور اس کے شوہر کے علاوہ اس کے 3 نوجوان بچے، ساس اور ایک عدد دیور بھی موجود تھے۔ صبا سالوں بعد اس کے گھر جا کر بھی چند دنوں میں ہی اکتا جاتی تھی۔ کافی دیر انہی سوچوں میں گم رہنے کے بعد نہ جانے کب نیند نے اسے آ لیا۔ صبح معمول کے کام نپٹانے کے بعد اس کو خط کا خیال آیا۔ لفافے میں ڈالنے سے پہلے کچھ سوچ کر اس نے خط کھولا اور اس پر نظر دوڑانے لگی، مگر یہ کیا؟ وہ بری طرح ڈر گئی۔ وہی سرخ لکھائی، وہی بڑے بڑے بھیانک
حروف اس کی لکھی آخری لائن کے بعد جہاں صبا نے خط ختم کیا تھا، خدا نے مجھ کو اولاد دی ہوتی تو آج یہ اکیلا پن نہ ہوتا، اس کے آگے لکھا تھا خدا نے اولاد دی ہے۔ خوف سے صبا کا دل بیٹھنے لگا، خط اس کے ہاتھ میں بری طرح لرز رہا تھا۔ نہیں، یہ ٹھیک نہیں، یہ وہم نہیں ہو سکتا۔ وہ پاگلی کی طرح بڑبڑانے لگی، کچھ بہت برا ہونے والا ہے، بہت بھیانک۔ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر کی منزل پر چلی آئی جہاں اس کے کرایہ دار رہتے تھے۔ سمیہ اس کی اچھی دوست تھی مگر وہ زیادہ اس کے گھر نہیں جاتی تھی کیونکہ عرفان خود بے شک گھر سے باہر رہتا تھا، مگر وہ صبا کا کہیں آنا جانا بالکل پسند نہیں کرتا تھا، بلکہ گھر میں اگر کوئی ملنے والی آ جاتی تو بھی اس کا منہ بن جاتا تھا۔ اس لیے رفتہ رفتہ صبا نے کہیں آنا جانا بالکل ختم کر دیا۔ سمیہ اس کو دیکھ کر خوش ہو گئی۔ بہت دیر سمیہ کے پاس بیٹھ کر سچ مچ اس کا دھیان بٹ گیا۔ کئی دن گزر گئے، ان عجیب و غریب تحریروں سے صبا کا دھیان ہٹ گیا، بلکہ اس نے کوشش کر کے ان سے اپنا دھیان ہٹا لیا۔ مگر پھر ایک دن صبح تیز بارش ہو رہی تھی، بجلی بار بار جا آ رہی تھی۔ دن تو جیسے تیسے گزر گیا، مگر رات ہوتے ہی اس کا دل بری طرح گھبرانے لگا۔ اوپر سے سمیہ بھی اپنے مائکے گئی ہوئی تھی۔ صبا نے ٹی وی لگا لیا مگر اچانک بجلی چلی گئی۔ او میرے خدایا، اب کیا کروں؟ اس کو عذرا کا خیال آیا، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ پرسرار تحریر یاد آ گئی۔ نہیں، اس نے خط لکھنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ بادل زور سے گرج رہے تھے، بجلی زور سے کڑکی تو اس کی نظر فریم میں سجی اپنی اور عرفان کی تصویر پر جم گئی۔ اس نے بڑھ کر تصویر اٹھائی، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ کہاں چلے گئے ہو تم؟ عرفان کی تصویر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ نہ جانے کیسے تھوڑی دیر کو وہ سب کچھ بھول گئی، سب کچھ۔ بجلی بہت زور سے کڑکی تو جیسے وہ دنیا میں واپس لوٹ آئی، اور پھر اچانک اس کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ تو دوستو، آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کو کس قسم کی کہانیاں پسند ہیں۔ میں اسی قسم کی کہانیاں لانا کی کوشش کروں گی۔ مجھے سپورٹ کریے گا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلی کہانی تک لیے اجازت دیجیے، پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔